بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دست کوز اگر، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے، قسط نمبر 27 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ بلال اختر نے عائشہ اختر کے بگڑنے اور ناراض ہونے کے پرواہ کیے بغیر فوراً ہی دوسرے گھر میں شفٹ ہونے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ گھر بیچنے کے لیے جتنی بھی کاغذی کارروائی درکار تھی، بلال اختر اس کے پورے ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا خیال تھا ہم یہاں سے شفٹ ہو جاتے ہیں، باقی سارے کام بعد میں ہوتے رہیں گے۔ انہوں نے دوسرا گھر دیکھ کر پروفیشنل پیکرز کو بلا لیا۔ عائشہ اختر مزدوروں کے سامنے بھلا کیا بولتی، وہ صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئیں۔ ویسے بھی ان کی ڈاکٹر شکیلہ سے بات ہوئی تھی۔ بات کیا ہوئی تھی؟ ڈاکٹر شکیلہ نے خود ہی نے فون کر کے بلال اختر کے فیصلے کی حمایت کی تھی۔ بلال اختر نے عائشہ اختر کو اتنا ناراض دیکھ کر ڈاکٹر شکیلہ سے رجوع کیا تھا۔ انہوں نے بلال اختر کے فیصلے کو خوب سراہا تھا اور کہا تھا وہ خود عائشہ اختر سے بات کریں گی۔ عائشہ اختر ڈاکٹر شکیلہ کی مداخلت پر جیسے بالکل بے بس ہو کر خاموش ہو گئی تھی۔ بلال اختر نے جو گھر جلدی میں لیا تھا وہ ویسے تو ہر لحاظ سے اچھا تھا، مگر اس گھر سے موازنہ کرنے پر کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے عائشہ اختر پر ایک بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ سامان ٹرک میں لوڈ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مزدور اتنے سارے تھے کہ اتنے بڑے گھر کے بے تحاشا سامان کو بھی انہوں نے صرف 2 دنوں میں پیک کر لیا تھا، اور پھر بلال اختر فوری طور پر سارا سامان لے جا بھی نہیں رہے تھے۔ جو گھر انہوں نے لیا تھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ یہاں موجود سارا کا سارا سامان وہاں کھپایا جا سکے۔ بہت ساری چیزیں بلال اختر بیچنے والے تھے، کچھ سامان وہ یہیں چھوڑ کر جا رہے تھے۔ ان کے گھر میں موجود 2 اسٹور میں سے ایک اسٹور میں تو بالکل ہی پرانا کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا۔ وہ اسٹور تو بلال اختر کا کھولنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، کیونکہ اسے کھولنا صرف اور صرف وقت کا ضیاع تھا، اور بلال اختر کے پاس بالکل وقت نہیں تھا۔ وہ ضروری سامان اٹھا کر جلد سے جلد یہاں سے چلے جانا چاہتے تھے اور بہت سارا سامان ان کے بعد میں منگوا لینے کا ارادہ تھا، جبکہ کچھ چیزیں وہ فرقان حسن کے سر تھوپ رہے تھے کہ آنے سے پہلے وہ خود صفائی کرا کر جو چیز جہاں پھینکنا چاہیں یا جسے دینا چاہیں ان کی مرضی پر منحصر تھا۔ اپنے کپڑے اور ضروری چیزیں عائشہ اختر اور زوبیہ نے خود پیک کی تھی۔ بلال اختر نے بڑے بڑے ڈبے زوبیہ کے کمرے میں بھیجوا دیے تھے کہ جو سامان چاہو رکھ لو، باقی فرنیچر وغیرہ مزدور اٹھا لیں گے۔ زوبیہ نے اپنے کپڑے اور کتابیں تو ساری رکھ لیں، مگر دیگر اشیاء کو وہ جیسے الجھن بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی دراز میں سے شائستہ خالہ کی بنائی ہوئی بہت ساری تصویریں تو عائشہ اختر نے نکال لی تھیں، لیکن اس جیسی دوسری کئی تصویریں اور ٹیڑھے میڑھے نقوش بدستور اس کے پاس تھے۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن انہیں یہاں چھوڑ کر جانا بھی نہیں چاہتی تھی، کہیں کسی اور کی نظر نہ پڑ جائے۔ پہلے تو اس نے سوچا انہیں پھاڑ کر پھینک دے، مگر اتنی ساری ردی کو اپھاڑ کر کم از کم عائشہ اختر سے نظر بچائے بغیر نہیں پھینک سکتی تھی۔ عائشہ اختر ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی تھی۔ کالج جانا بھی اس کا چھوٹ گیا تھا، چنانچہ وہ ایک عجیب سی گھٹن کا شکار ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی عائشہ اختر اتنی دل برداشتہ تھیں اور اتنی مصروف بھی، اس کے باوجود پچھلے 2 گھنٹے میں وہ 3 بار اس کے کمرے میں آ کر جھانک چکی تھیں۔ زوبیہ کیا کر رہی ہو؟ کپڑے رکھ رہی ہوں، معلوم تو ہے آپ کو، کیوں پوچھے جا رہی ہیں؟ زوبیہ عاجز آ گئی تھی، پھر بھی وہ باز نہیں آ رہی تھی۔ زوبیہ اس بنڈل کو دیکھتے ہوئے سوچ ہی رہی تھی کہ ایک بار پھر عائشہ اختر بغیر دستک دیے اس کے کمرے میں جھانکتے ہوئے بولی، کتنی پیکنگ باقی ہے؟ بس ہو ہی گئی ہے۔ زوبیہ نے ایک دم وہ سارے کاغذات ایک ڈبے میں ڈال دیے۔ بہت جلدی کر لی تم نے، میں نے تو ابھی صرف کپڑے ہی رکھوائے ہیں۔ یہ بشریٰ بھی ہر کام سستی سے کرتی ہے۔ تم ذرا میرے کمرے میں آ کر فٹافٹ میری جولری اور جوتے پرس وغیرہ رکھوا دو، انہیں تو چیزیں رکھنے کی بھی تمیز نہیں ہے، سب خراب کر دیں گی، وہ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولی۔ زوبیہ نے ایک نظر ہینڈ بیگ کے سائز اس ڈبے پر ڈالی اور اسے پاؤں سے سر کا کر بیڈ کے نیچے کر کے چلی کہتی ان کے پیچھے چل پڑی۔ ان کا کمرہ واقعی بری طرح پھیلا ہوا تھا۔ ایک تو ان کے پاس ہر چیز کی بھرمار تھی، دوسرے بشریٰ تمام چیزیں الماری اور درازوں سے نکال کر زمین پر ڈال چکی تھی اور ڈبوں میں رکھنے میں کاہلی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس نے عائشہ اختر کے پرس ایسے بھر دیے تھے کہ ان میں جڑے نفیس پرس ایک دوسرے میں الجھ گئے تھے۔ زوبیہ گہرا سانس کھینچتی سارے پھیلاوے کے بیچ آ کھڑی ہوئی اور بشریٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، بشریٰ تم چھوڑ دو،
یہ میں کر لوں گی، تم نیچے جا کر لاؤنج کا جائزہ لو۔ ہاں بلکہ ایسا کرو، میرے لیے کپ چائے بنا دو۔ سر ہل گیا ہے مزدوروں کی اٹھا پٹخ دیکھ دیکھ کر۔ عائشہ اختر نے بستر پر لیٹتے ہوئے نڈھال لہجے میں کہا تو زوبیہ بغور انہیں دیکھنے لگی۔ اس گھر کو چھوڑنے کا دکھ ان سب کو تھا، مگر عائشہ اختر کی طبیعت میں ایک تھکن اور بیزاری اتر آئی تھی، جیسے اس گھر کو بیچ کر انہوں نے اپنا کوئی غرور کھو دیا ہو۔ ماما اب شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی، جبکہ پاپا تو پیدا ہی اس گھر میں ہوئے تھے۔ جب اس گھر کو بیچ کر اتنے مطمئن ہیں تو آپ اتنی شکست خوردہ کیوں ہو رہی ہیں؟ عائشہ اختر نے ایک جھٹکے سے بازو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا اور دیکھتی چلی گئی تھی۔ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ زوبیہ نے خود پر جمی ان کی نظروں کا مطلب اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، سوچ رہی ہوں تمہاری بات کا کیا جواب دوں۔ عائشہ اختر کے چہرے پر واقعی سوچ کے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ ابھی زوبیہ کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، لیکن ان کے چہرے پر زوبیہ کے لیے کوئی سختی یا غصہ نہیں تھا، اس لیے دل میں مچلتے سوالوں کو زبان دیتی ان کے بیڈ کے کنارے پر آ ٹکی۔ آپ پاپا سے کون سی قربانی کا ذکر کر رہی تھی جو آپ نے اس گھر کے لیے دی؟ زوبیہ کو امید تھی وہ اب اسے بری طرح جھڑکنے والی ہیں، لیکن خلاف توقع وہ اس پر سے نظریں ہٹا کر چھت کو تکتے ہوئے گہری سانس کھینچ کر بولی، چھوڑو بیکار کی باتیں، جن قربانیوں کی شوہر کو قدر نہ ہو، حالانکہ وہ شوہر کی خاطر ہی دی ہوں، وہ قربانیاں رائے گاہ چلی جاتی ہیں، لہٰذا ان پر بات کرنا ہی بیکار ہے۔ ان کے نرم لہجے پر جیسے زوبیہ کی ہمت اور بڑھ گئی۔ لیکن پھر بھی آپ نے کیا کیا تھا؟ کیا اپنا زیور وغیرہ بیچا تھا اس کی زیبائش اور آرائش کے لیے؟ عائشہ اختر کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھر آئی۔ تم بھی اپنے باپ کی طرح یہی سوچتی ہو نا کہ مجھے کپڑے اور زیور کے علاوہ زندگی سے اور کچھ چاہیے ہی نہیں؟ نہیں نہیں ماما، میں تو ہاں، مجھے واقعی زیور، کپڑا، میک اپ، جوتے، ہر چیز کا بہت شوق ہے، بلکہ کریز ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن سب چیزوں کے علاوہ بھی میری زندگی میں کچھ چیزوں کی اہمیت ہے، جیسے اس گھر کی، جیسے تمہاری، اور جیسے خیر چھوڑو، میں سوچ رہی تھی ایک بار ہم اس نئے گھر میں سیٹ ہو جائیں، پھر میں تمہارا کسی نئے کالج میں ایڈمیشن کرا دوں گی۔ تم گھر میں بیٹھ کر پرائیویٹ پڑھائی کر سکتی ہو، لیکن اس طرح تم بالکل ڈل ہو جاؤ گی۔ تمہارے لیے لوگوں سے ملتے جلتے رہنا سخت ضروری ہے۔ تم میں ویسے بھی کانفیڈنس کی کمی ہے، لوگوں سے کٹ کر تم بالکل ہی اپنے خول میں بند ہو جاؤ گی۔ زوبیہ کو ان کا موضوع بدلنا بہت چبھا تھا۔ پھر ذکر تو انہوں نے چھیڑا تھا، وہ بھی اسے خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس کا بالکل دل نہیں چاہتا تھا کسی بھی کالج میں جا کر پڑھائی کرنے کا، نہ یہاں نہ کسی اور کالج میں۔ اس لیے وہ ان کی کہی باتوں سے پہلو تہی کرتے ہوئے اسی موضوع کو چھیڑتے ہوئے بولی، میرے کانفیڈنس کو کوئی کالج نہیں، صرف آپ ٹھیک کر سکتی ہیں۔ آپ مجھے شائستہ خالہ کے بارے میں کیوں نہیں بتا دیتی؟ عائشہ اختر لیٹے سے اٹھ بیٹھی۔ کتنی بار بتا چکی ہوں میں تمہیں، اب اگر تم میرا یقین نہیں کرتی تو میں کیا کروں؟ پہلی بار اس موضوع پر بات کرتے ہوئے انہیں غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ ایک بے بسی اور احتجاج چھپا تھا ان کے لہجے میں، اور یہی چیز زوبیہ کو ان سے اس موضوع پر بات کرنے کی ہمت دے رہی تھی، ورنہ بنا کر جھڑک دینا ہر بار اسے خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ آپ تو کہتی ہیں شائستہ نام کی کوئی بہن آپ کی ہے ہی نہیں، تو پھر یہ روح کس کی ہے اس گھر میں؟ اس گھر میں کوئی روح نہیں ہے، یہ صرف تمہارا ذہنی فطور ہے، اس لیے صرف تمہیں نظر آتی ہے۔ اگر کوئی روح ہوتی تو مجھے اور تمہارے پاپا کو کبھی تو کچھ محسوس ہوتا، کبھی تو کچھ نظر آتا۔ جب تک تم خود کو یہ یقین نہیں دلاؤ گی کہ یہاں کچھ نہیں، تب تک تمہارا وہم ختم نہیں ہوگا۔ عائشہ اختر کے چہرے پر چھائی مایوسی ان کی آواز اور لہجے تک میں کھل گئی تھی۔ زوبیہ یک ٹک سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھے گئی۔ جب جب شائستہ خالہ کا بھیانک چہرہ ان کے سامنے آتا تھا، اس کی بھوک اور نیند سب اڑ جاتی تھی۔ ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک اس نے اپنی زندگی کسی پلسرات پر گزاری تھی۔ ہر پل، ہر لمحہ وہ ایک اذیت سے گزرتی تھی، اور اس کی اپنی سگی ماں اس کی تکلیف کو سمجھنے کے بجائے اسے اس کا ذہنی فطور کہہ رہی تھی۔ حالانکہ زوبیہ کو لگتا تھا اگر عائشہ اختر شائستہ خالہ کے ساتھ ہوئے سانحے پر سے پردہ اٹھا دیتی تو اس کی الجھنیں دور ہو سکتی تھیں، مگر اس کی ماں جانتے بوجھتے اسے اس گھٹن سے نہیں نکال رہی تھی۔ وہ اس کے بچپن سے لے کر آج تک اپنے سنگھاسن پر بیٹھی ایک ہی راگ الاپ رہی تھی، یہ تمہارا وہم ہے، یہ تمہارا وہم ہے، یہ تمہارا وہم ہے۔ اب تو زوبیہ تنگ آ گئی تھی اس جملے سے۔ کبھی کبھی تو اسے سخت گھبراہٹ ہوتی تھی، کیا وہ اس الجھن سے کبھی نکل بھی سکے گی؟
کیا وہ ساری زندگی ایسے ہی رہے گی؟ ذہنی مریضہ، کیا یہ سوال کبھی جواب پا سکیں گے جو اس کی زندگی پر حاوی ہو گئے تھے؟ اگر ہاں تو آخر ایسا کب ہوگا، اور کون ہوگا جو اسے اس کی اذیت سے چھٹکارا دلائے گا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو زوبی؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ صرف تمہارا وہم ہے۔ عائشہ اختر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پھر وہی الفاظ دہرا رہی تھی جو اس کے اعصاب پر ہتھوڑوں کی طرح برستے تھے۔ اس نے آنکھیں میچ کر جیسے اپنا ضبط بڑھانے کی کوشش کی تھی، مگر اگلے ہی پل آنکھیں کھولتے ہوئے وہ جملہ اس کی زبان سے پھسلا تھا۔ وہ عائشہ اختر کو بھی سمجھا گیا تھا کہ اب اس کا ضبط جواب دے گیا ہے۔ کیا شائستہ خالہ کے ساتھ ہوئے سہانے میں آپ کا بھی کچھ ہاتھ تھا جو آپ ان کے وجود سے ہی انکاری ہو گئی ہیں؟ زوبیہ! عائشہ اختر کے لہجے میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ زوبیہ نے زچ ہو کر کہہ تو دیا، لیکن اب اس کا انداز دیکھ کر وہ جیسے شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ ماما، میں نے تمہیں یہاں پیکنگ کرنے کے لیے بلایا تھا، لیکن شاید تمہارا موڈ نہیں ہے۔ تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ زوبیہ نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر عائشہ اختر نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ اس طرح ان کے کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی، بلکہ اپنی کہی بات پر شرمندگی کا اظہار کرنا چاہتی تھی۔ لیکن تبھی بشریٰ چائے لے کر اندر آ گئی۔ تم جاؤ زوبیہ، بشریٰ پیکنگ کر لے گی۔ انہوں نے واپس اپنی جگہ پر لیٹتے ہوئے بازو آنکھوں پر رکھ لیے۔ زوبیہ کچھ دیر شش و پنج میں گری انہیں دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے سے نکلتے وقت بھی اس نے پلٹ کر ایک نظر انہیں دیکھا تھا جو ہنوز ویسے ہی لیٹی تھی۔ بشریٰ کی لائی چائے سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی اور زوبیہ کو یقین تھا وہ ایسی ہی رکھے رکھے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ادھر خرم اگلے دن یونیورسٹی معمول سے کافی لیٹ آیا تھا، کیونکہ آج اس کا کوئی کلاس اٹینڈ کرنے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو صرف نمل جلیل کا بایو ڈیٹا پتہ کرنے آیا تھا۔ اس کے والدین کون تھے، کیا کرتے تھے، کہاں رہتے تھے، وغیرہ وغیرہ، مگر اپنے ارادے کے متعلق وہ اپنے کسی بھی دوست کو کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ سب کل کے حادثے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ انہیں خواہ مخواہ کی آگاہی بخشنا خرم کو خود اپنی بے عزتی لگ رہی تھی، اور پھر جو کچھ وہ کرنا چاہتا تھا، اسے عملی جامہ پہنانے سے پہلے وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھنک بھی پڑے اس کے منصوبے کی۔ لیکن ابھی اس نے آفس جا کر نمل کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی نظر رومیلا پر پڑی، جو تیزی سے اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ خرم اسے دیکھ کر اپنی جگہ رک گیا تو وین اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آج آپ بہت لیٹ آئے ہیں۔ اس کے اندازے سے صاف ظاہر تھا کہ یہ جملہ بے ساختہ اس کے منہ سے پھسلا ہے، جو اس کے بہت دیر سے منتظر ہونے کو ظاہر کر رہے تھے۔ خرم جواب دینے کے بجائے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ انداز ایسا تھا جیسے تم سے مطلب۔ رومیلا کچھ خجل سی ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، دراصل میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، اگر آپ برا نہ مانیں تو۔ بولیں، خرم بے نیازی سے بولا۔ کیا ہم کہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ رومیلا کے لہجے میں التجا تھی۔ خرم کو اس وقت اس سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر اس کے ذریعے وہ نمل کے متعلق کافی کچھ جان سکتا تھا۔ چنانچہ بے دلی سے بولا، آئیں میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر خرم پلٹ گیا تو رومیلا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ خود اسے بھی اس طرح خرم سے بات کرنا عجیب لگ رہا تھا، مگر وہ بہت صلح جو لڑکی تھی، اس کی خواہش تھی کہ ہر کام خوش اسلوبی سے بغیر کسی بدمزگی کے ہو جائے۔ نمل اس کی عادت کو بزدلی کا نام دیتی تھی، جس کی رومیلا کو قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ بلا وجہ کی دشمنیاں پالنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو طول دے کر اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مسائل کھڑے کرنا اس کی نظر میں کوئی بہادری نہیں تھی۔ ڈپارٹمنٹ کے احاطے میں ایک چبوترے پر خرم کے سامنے بیٹھتے ہوئے رومیلا کی پوری کوشش تھی کہ وہ فوراً بات کر کے اٹھ جائے۔ میں کل کے ہوئے حادثے پر بہت شرمندہ ہوں اور نمل کی طرف سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ دراصل کیا نمل نے آپ کو بھیجا ہے؟ خرم نے اس کی بات کاٹ دی۔ رومیلا کو امید تھی وہ یہی سمجھے گا، اس لیے اس جواب کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ نہیں، لیکن وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے، میں وہ کلیئر کرنے آئی ہوں۔ مجھے پتہ ہے سمیر کی وجہ سے وہ امیدوں سے بدگمان ہوئی ہے۔ خرم نے ایک بار پھر سے کچھ کہنے سے پہلے کہہ دیا۔ رومیلا کو سن کر تھوڑا سا اطمینان ہوا، اسے اب غیر ضروری تفصیل میں وقت ضائع نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے فوراً کہنے لگی، اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ کو اس بات کا بھی احساس ہوگا کہ اس کا آپ پر ہاتھ اٹھانا غلط ہوتے ہوئے بھی اتنا غلط نہیں ہے۔ مجھے احساس ہے آپ کو سخت انسلٹ فیل ہوئی ہوگی، اس لیے میں اس کی طرف سے معافی بھی مانگ رہی ہوں۔ آپ پلیز اس بات کو بھول کر وہیں ختم کر دیں۔
مجھے یقین ہے نمل کو بھی بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور وہ بھی آپ سے معذرت کرنے کی۔ رومیلا نے آخری جملہ سراسر مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے کہا تھا، ورنہ اسے یقین تھا کہ نمل کو کبھی اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور نہ وہ کبھی معذرت کرے گی، مگر یہ سب کہہ کر وہ فی الحال خرم کے غصے کو دبانا چاہتی تھی۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ خرم اس کی بات پر کچھ دیر سے دیکھتا رہا، پھر بہت ٹھہر ٹھہر کر بولا، تم نمل کی دوست ہو، لیکن تم سے زیادہ نمل کو میں جانتا ہوں۔ وہ کبھی اپنے کیے پر پچھتائے گی اور نہ ہی معذرت کرے گی، لیکن تم یہ سب شاید اس ڈر سے کہہ رہی ہو کہ میں اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہ کروں۔ ہے نا؟ خرم کے وثوق سے کہنے پر رومیلا ایک بار پھر شرمندہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر آخر دل کڑا کرتے ہوئے بولی، کیا آپ کا کوئی انتقامی کارروائی کرنے کا ارادہ ہے؟ خرم کا جی چاہا قہقہ مار کر ہنسے، کسی فلمی ویلن کی طرح اس لڑکی کو اتنا ڈرا دے کہ وہ جا کر نمل کو بھی خوفزدہ کر دے۔ لیکن اچانک خرم کو احساس ہوا تھا کہ نمل کے متعلق ساری معلومات آفس سے نکلوانے سے زیادہ آسان رومیلا سے نکلوانا، کیونکہ وہ زیادہ مستند بھی ہوگی۔ تبھی خرم اپنے لہجے کو سنجیدہ بناتے ہوئے بولا، کاش میں کوئی انتقامی کارروائی کر پاتا، دل تو بہت چاہ رہا ہے اس سے بدلہ لینے کا، مجھے اس تھپڑ سے تکلیف ہوئی ہے، لیکن اس الزام سے بہت اذیت پہنچی ہے جو اس نے مجھ پر لگایا ہے۔ میں ایسی تھرڈ کلاس حرکتیں نہیں کرتا، اور وہ بھی نمل کے ساتھ، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رومیلا چونک کر خرم کو دیکھنے لگی۔ کیوں؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ کیوں کیا؟ تمہیں نہیں معلوم محبت انسان کو کمزور بنا دیتی ہے؟ خرم پوری سنجیدگی سے گویا ہوا، مگر اگلے ہی لمحے چہرے پر پھیلی سنجیدگی کو قائم رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ رومیلا کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹ گئی تھی، وہ پورا منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ خرم کے لیے پل پڑنے والی ہنسی کو روکنا مشکل ہو گیا، پھر بھی وہ کمال مہارت سے اپنے چہرے کے تاثرات کو قابو میں کیے بیٹھا رہا اور اپنی آواز میں مصنوعیت بھرتے ہوئے بڑبڑانے والے انداز میں کہا، یقین نہیں آ رہا نا؟ جس انکشاف پر میں خود حیران ہوں، اس پر تمہیں کیوں یقین آئے گا؟ اور خود اس نمل کو تو خیر کبھی بھی نہیں بھروسہ ہوگا۔ رومیلا اتنے بڑے شوق میں گری تھی کہ اس کے لیے کچھ بولنا ہی ناممکن تھا، جبکہ خرم کو اس سے بہت ساری معلومات حاصل کرنا تھی۔ تبھی اسے بولنے پر اکساتے ہوئے بولا، مجھے خود نہیں پتا یہ سب کب اور کیسے ہو گیا، بس اتنا معلوم ہے کہ اس پوری کائنات میں میرے لیے نمل سے زیادہ اہم کچھ نہیں۔ وہ اگر مجھ سے میری جان بھی مانگ لے تو وہ بھی میں آرام سے دے سکتا ہوں، لیکن کتنا افسوس کی بات ہے کہ وہ مجھے کتنا غلط سمجھتی ہے۔ اگر مجھے ایک موقع ملے تو میں ساری کی ساری غلط فہمی دور کر سکتا ہوں، لیکن وہ تو مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی، تو موقع کیا دے گی؟ کیا تم نمل کو سمجھا سکتی ہو، یا کم از کم صرف مجھ سے بات کرنے پر آمادہ کر لو؟ خرم التجائی انداز میں بولا۔ جب اس نے نمل کے ساتھ فلرٹ کرنے کی شرط وکی کے ساتھ لگائی تھی، تب نمل کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے جملے بولنا بھی اسے اپنی بے عزتی لگ رہی تھی، مگر اب رومیلا سے یہ سب کہتے ہوئے اسے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ رومیلا کے تاثرات ہی ایسے تھے، وہ ہونہاک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی اتنی حیرانی اس بات کی دلیل تھی کہ وہ خرم کی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہ رہی، مگر اسے جھٹلا بھی نہیں رہی، جبکہ نمل سے ایسی کسی رد عمل کی امید نہیں تھی۔ کسی سرشپنج میں گرفتار ہونا تو درکنار، نمل تو اس کی پوری بات سنے بغیر ہی چل پڑتی۔ اس کے برعکس رومیلا میں تو ہلنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ میں نمل کو ساری دنیا کے سامنے پورے قاعدے قانون کے ساتھ اپنانا چاہتا ہوں، کیا اس کام میں میری مدد کرو گی؟ صرف یہ سوچ کر ایسا کر کے تم اپنی دوست کے لیے ایک شاندار مستقبل اور بہت محبت کرنے والا شریک حیات چن رہی ہو۔ خرم اتنی سچائی سے ایک ایک لفظ بول رہا تھا کہ رومیلا کی بے یقینی یقین میں بدلنے لگی۔ اصل میں وہ خرم کی طرف سے ایسے کسی اظہار کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، ورنہ جہاں تک سوال خرم کی محبت کا تھا تو خرم کی نمل میں غیر معمولی دلچسپی کا اندازہ تو اسے بہت پہلے ہو گیا تھا، بلکہ اس نے نمل سے کہا بھی تھا۔ جب یونیورسٹی کے اگلے ہی دن نمل نے چھٹی کر لی تھی، تب خرم نے اس کی بابت جس بے چینی سے پوچھا تھا، رومیلا کو تو ابھی لگنے لگا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اپنے اس اندازے کا اظہار اس نے نمل کے سامنے بھی کیا تھا، جس پر نمل اچھا خاصا بگڑ بھی گئی تھی، بلکہ یہاں تک کہا تھا، اگر ایسا کچھ ہوتا بھی تو ایسے لوگوں کا دماغ ٹھیک کرنا مجھے اچھی طرح آتا ہے، لیکن اب جو بات وہ کر رہا تھا وہ تو بہت مناسب تھی۔
وہ کوئی معیوب طریقہ نہیں اپنا رہا تھا، اس کا ہاتھ ساری دنیا کے سامنے تھامنا چاہ رہا تھا۔ مگر وہ خرم کے اس معاملے میں مدد کرتی تو نمل کو یقیناً برا لگتا۔ نمل کی اجازت کے بغیر وعدہ کرنا تو درکنار مدد کرنے کی حامی بھی نہیں بن سکتی تھی، لہٰذا وہ اس موضوع سے پہلو تہی کرتے ہوئے بولی، خرم، میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ آپ اس معاملے میں نمل سے ہی بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر ہے نمل سے ہی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں چند چیزیں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جیسے وہ کہیں انگیج تو نہیں، اس کی فیملی میں خاندان سے باہر شادی ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کے فادر کون ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ رومیلا کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ بھاگنے کو پر تول رہی ہو، اس لیے خرم نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ رومیلا جیسے مشکل میں پھنس گئی، وہ ان سے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا چاہ رہی تھی، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کیسے ٹالے۔ لیکن میں کچھ زیادہ جانتی نہیں ہوں، مجھے اتنا تو پتہ ہوگا کہ اس کی کہیں منگنی ہوئی ہے یا نہیں، خرم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ دراصل اس کے فادر سارے ڈسیزن خود لیتے ہیں، کیا پتہ انہوں نے اس کی بات کہیں طے کر رکھی ہو، رومیلا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، تو خرم بھی اس کے ساتھ اٹھتے ہوئے بولا، اگر اس کے فادر نے ایسا کوئی فیصلہ کیا ہوگا تو کم از کم اس کی ماں کو یا کسی بھائی کو تو پتہ ہوگا۔ انہوں نے بھی کبھی نمل سے ذکر نہیں کیا، اس کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے اور اس کے فادر اتنے بزی رہتے ہیں کہ انہیں اس کی ماں کو بھی کچھ بتانے کا ٹائم نہیں ملتا، اور اس کی ماں ہے بھی بہت گھریلو قسم کی۔ رومیلا کسی بھی وقت جانے کے لیے پلٹ سکتی تھی۔ خرم کو بڑی مایوسی ہوئی تھی اس سے بات کر کے، وہ سمجھ گیا تھا وہ اس کی کوئی مدد نہیں کرے گی، پھر بھی اس نے جیسے اپنی بوریت دور کرنے کے لیے سوال نہیں کیا، بلکہ چڑ کر کہا، اتنا کتنا بزی رہتے ہیں آخر، ایسا کیا کام کرتے ہیں؟ وہ اتنے ہی بزی رہتے ہیں، بہت بڑے عہدے پر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ چیریٹی کا کام بھی کرتے ہیں، ان کے اپنے کئی ٹرسٹ ہیں۔ اس سوال پہ اسے کسی ڈھنگ کے جواب کی توقع نہیں تھی۔ اس سوال پر رومیلا نے خاطر خواہ معلومات فراہم کر دی تھی۔ اگر وہ کسی بڑے عہدے پر کام کر رہے تھے اور کئی ٹرسٹ بھی چلا رہے تھے تو ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے رومیلا کی خوشامد کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ دوسرے ذرائع استعمال کر کے بھی یہ مقصد حاصل کر سکتا تھا۔ اس کے فادر کا نام کیا ہے؟ خرم نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ عظمت خلیل۔ اب کی بار رومیلا تیزی سے آگے بڑھ گئی تاکہ خرم کچھ پوچھ نہ سکے، جبکہ وہ تو حیران ہی رہ گیا۔ عظمت خلیل، خرم نے زیر لب دہرایا، ان کے نام اور شہرت سے بھلا کون واقف نہیں تھا؟ آئے دن تو اخبار میں ان کی تصاویر اور خدمت خلق کی تفصیلات چھپتی رہتی تھی، بلکہ سماجی اور متحرک شخص کو تو اس کی ڈیڈ فرقان حسن یقیناً ذاتی طور پر بھی جانتے ہوں گے۔ فرقان حسن کا حلقہ احباب اتنا وسیع تھا کہ مختلف تقاریب میں شرکت کرنے کے باعث ایسے بہت سارے لوگوں سے ان کی سلام دعا تھی جن سے ان کے کوئی بہت گہرے مراسم نہیں تھے۔ وہ تو نمل کا پورا بایو ڈیٹا جان آیا تھا، لیکن یہاں تو صرف ایک نام پتہ چلنے سے اس کا پورا حسب نسب سامنے آ گیا تھا۔ اب تو ضرورت ہی نہیں تھی یونیورسٹی کے ریکارڈ کو کھنگالنے کی، اسے صرف فرقان حسن کو عظمت خلیل کا نام بتانا تھا، باقی سب فرقان حسن خود ہی اس سے زیادہ مستند ذرائع سے پتہ کر لیتے، بلکہ شاید پتہ کرنے کی بھی ضرورت نہ ہو، وہ پہلے ہی بہت کچھ جانتے ہوں۔ یعنی خرم کو اب صرف گھر جا کر بات کرنے کی ضرورت تھی، باقی کا پورا میدان تو صاف ہو چکا تھا۔ خرم مطمئن نظروں سے لمحہ بہ لمحہ دور ہوتی رومیلا کی پشت کو دیکھتا رہا، جو کچھ بتاتے ہوئے بھی اسے سب کچھ بتا گئی تھی۔ تیز تیز چلتی رومیلا نے اپنے طور پر بڑی احتیاط برتی تھی، مگر عظمت خلیل کی شہرت ہی اتنی زیادہ تھی کہ صرف ان کا نام بتا دینا ہی رومیلا کے کھانے میں ایک غلطی کے طور پر شامل ہو گئی۔ حالانکہ اس کے نہ بتانے سے بھی خرم آج نہیں تو کل سبھی جان جاتا، بس اس کی وجہ سے خرم کا کام ذرا جلدی ہو گیا تھا، اور پھر رومیلا کو کون سا اس کے ارادوں کا پتہ تھا؟ یہ اتنی پہلو تہی بھی اس نے محض یہ سوچ کر برتی تھی کہ کہیں نمل کو برا نہ لگ جائے، ورنہ سچ تو یہ تھا کہ خرم سے بات کر کے اسے کافی اطمینان ہو گیا تھا۔ وہ جو اس کی طرف سے کسی انتقامی کارروائی کا ایک ڈر سا تھا، وہ خوف اس کی باتیں سن کر پوری طرح مٹ گیا تھا۔ اب اگر اسے کوئی فکر تھی تو وہ بھی یہ کہ پتہ نہیں نمل کا کیا رد عمل ہوگا۔ ابھی کچھ گھنٹوں میں وہ کینیڈا کے لیے فلائی کرنے والی تھی،
کہ وہاں سے اسے آنے میں 3-4 دن تو لگنے تھے۔ اس کے بعد ہی خرم کی اس سے بات ہوگی۔ کم از کم 4 دن تو سکون تھا، یا صرف اس کی نظروں میں، کیونکہ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ خرم تو آج ہی آج سب کچھ کرنے والا ہے۔ رومیلا پرس سے موبائل نکال کر سنبل کو فون کرنے لگی، جس نے ڈر کے مارے چھٹی کر لی تھی۔ اسے کل رات ہی پتہ چل گیا تھا کہ نمل کینیڈا جا رہی ہے۔ ایک تو سنبل پہلے ہی خوفزدہ تھی کہ پتہ نہیں خرم اب کیا کرے گا۔ اس وجہ سے جب یہ پتہ چلا کہ نمل ہی نہیں آ رہی تو اس نے فوراً کل چھٹی کر لینے کا اعلان کر دیا۔ اب جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ خرم بدلہ لینے کے بجائے نمل کو پرپوز کرنے والا ہے تو حیرت تو اسے بھی ہوگی، لیکن شاید اس سے خوشی بھی ہو۔ خرم کی ظاہری پرسنالٹی اتنی اچھی تھی کہ پھر جب سے اس نے نمل کے پیسے واپس کر دیے تھے تب سے تو اس کا تاثر سنبل کی نظر میں کافی اچھا ہو گیا تھا۔ ایسے میں یہ خبر اس کے لیے خوشخبری ہی ہوگی۔ البتہ وہ نمل کو فی الحال کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ نمل اتنے لمبے سفر پر اکیلی جا رہی تھی، وہ بھی عصمت خلیل کو بتائے بغیر، اور کسی حد تک رشیدہ کی بھی رضامندی کے بغیر، ایک مجبوری کی دی گئی اجازت کے ساتھ۔ لہٰذا اس کے ذہن پر پہلے ہی کافی بوجھ تھا۔ ایسے میں خرم کے احساسات کے بارے میں سن کر فوری طور پر تو اسے بھڑکنا ہی تھا۔ اچھا ہی تھا جتنے دن وہ سکون سے رہ لے۔